بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں فیصل اسور الوی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک اور یوٹیوب چینل۔ سابق وزیر اعظم عمران خان اور شاہ محمود قریشی جو ہیں انہیں اب تک آپ تک یہ خبر پہنچ گئی ہوگی کہ سائفر کیس میں 10 سال کی سزا سنا دی گئی ہے۔ سائفر کیس کیا ہے، اس میں کب اور کیا ہوا، عمران خان نے کیا کیا تھا، سائفر میں کیا لکھا تھا، شاہ محمود قریشی اور عمران خان کو 10 سال کی سزا کیوں ہوئی؟ دوستو، سائفر کیس میں راولپنڈی کے ڈیالہ جیل میں قید بانی تحریک انصاف عمران خان اور سابق وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کو 10 سال قید بامشقت کی سزا سنا دی گئی ہے۔ اس پر مزید بات کرنے سے پہلے عمران خان کے خلاف سائفر کیس میں کب کیا ہوا اس پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ سائفر کیس سفارتی دستاویز سے متعلق ہے جو بنیادی طور پر عمران خان کے قبضے سے غائب ہو گئی تھی، اور پی ٹی آئی کا الزام ہے کہ اس سائفر میں عمران خان کو اقتدار سے ہٹانے کے لیے امریکہ کی جانب سے دھمکی دی گئی تھی۔ اچھا، یہ خالی الزام تک کا تو معاملہ نہیں ہے، اس میں کہیں نہ کہیں صداقت بھی موجود ہے۔ پہلے تو یہ کہا جاتا رہا کہ سائفر سرے سے ہے ہی نہیں، اور اب معاملہ اس نہج پر پہنچ گیا کہ سائفر کی بنیاد پر ایک سابق وزیر اعظم اور ایک سابق وزیر خارجہ دونوں کو 10 سال جیسی کڑی سزا سنائی گئی ہے۔ اچھا، سائفر کا معاملہ پہلی بار 27 مارچ 2022 کو اس وقت کے وزیر اعظم عمران خان نے ایک جلسے میں عوامی سطح پر اٹھایا تھا۔ جلسے کے دوران عمران خان نے اپنی جیب سے خط نکال کر دعویٰ کیا تھا کہ ان کے خلاف اپوزیشن کی تحریک عدم اعتماد ان کی بیرونی پالیسی کے سبب غیر ملکی سازش کا نتیجہ تھی، اور انہیں اقتدار سے ہٹانے کے لیے بیرون ملک سے فنڈز بھیجے گئے تھے۔ مبینہ طور پر یہ سائفر 7 مارچ 2022 کو اپوزیشن کی جانب سے تحریک عدم اعتماد پیش کرنے اور اس پر ووٹنگ کرنے کے لیے قومی اسمبلی کا اجلاس طلب کرنے سے ایک روز قبل بھیجا گیا تھا۔ بعد ازاں پی ٹی آئی حکومت نے اس سفارتی کیبل کو اپنا اقتدار ختم کرنے کی سازش قرار دیتے ہوئے اس پر قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس بھی بلایا تھا۔ اجلاس میں مراسلے کو پاکستان کے معاملات میں کھلی مداخلت قرار دیتے ہوئے اس کا سفارتی طور پر جواب دینے کا عزم ظاہر کیا گیا تھا۔ 9 اپریل 2022 کی رات قومی اسمبلی میں اس وقت وزیر اعظم عمران خان کے خلاف اپوزیشن کی تحریک عدم اعتماد 174 ووٹوں کے ساتھ کامیاب ہو گئی تھی، جس کے بعد عمران خان ملک کے وہ پہلے وزیر اعظم بن گئے جن کے خلاف تحریک عدم اعتماد کامیاب ہوئی۔ حکومت کی تبدیلی کے بعد وزیر اعظم شہباز شریف کی سربراہی میں قومی سلامتی کمیٹی کا ایک اور اجلاس ہوا تھا، جس کے اعلامیہ میں یہ کہا گیا تھا کہ قومی سلامتی کمیٹی کو اعلیٰ ترین سیکیورٹی ایجنسیوں نے دوبارہ مطلع کیا ہے کہ انہیں کسی سازش کا کوئی ثبوت نہیں ملا۔ 30 ستمبر 2023 کو وفاقی تحقیقاتی ایجنسی یعنی ایف آئی اے نے عدالت میں چالان جمع کرانا تھا، اور جس میں مبینہ طور پر عمران خان اور شاہ محمود قریشی کو آفیشل سیکرٹ ایکٹ کے سیکشن 5 اور 9 کے تحت سائفر کا خفیہ متن افشا کرنے اور سائفر کھو دینے کے کیس میں مرکزی ملزم قرار دیا گیا تھا۔ ایف آئی اے نے چلان میں 27 گواہان کا حوالہ دیا۔ مرکزی گواہ اعظم خان پہلے ہی عمران خان کے خلاف ایف آئی اے کے سامنے گواہی دے چکے ہیں۔ اعظم خان نے اپنے بیان میں مبینہ طور پر کہا تھا کہ عمران خان نے اس خفیہ دستاویز کا استعمال کر کے عوام کی توجہ عدم اعتماد کی تحریک سے ہٹانے کے لیے اس کا استعمال کیا، جس کا وہ اس وقت بطور وزیر اعظم سامنا کر رہے تھے۔ ایف آئی اے کی جانب سے درج ایف آئی آر میں شاہ محمود قریشی کو بھی نامزد کیا گیا، اور آفیشل سیکرٹ ایکٹ کی دفعہ 5 یعنی معلومات کا غلط استعمال اور 9 کے ساتھ تعزیرات پاکستان کے سیکشن 34 کے تحت مقدمہ درج کیا گیا تھا۔ ایف آئی آر میں 7 مارچ 2022 کو اس وقت کے سیکرٹری خارجہ کو واشنگٹن سے سفارتی سائفر موصول ہوا۔ 5 اکتوبر 2022 کو ایف آئی اے کے شعبہ اصداد دہشت گردی میں مقدمہ درج کیا گیا تھا، جس میں سابق وزیر اعظم عمران خان، شاہ محمود قریشی اور اسد عمر اور ان کے معاونین کو سائفر میں موجود معلومات کے حقائق تروڑ مروڑ کر پیش کرنے، قومی سلامتی کو خطرے میں ڈال کر اپنے ذاتی مفاد کے حصول کی کوشش پر نامزد کیا گیا تھا۔ اس میں کہا گیا تھا کہ سابق وزیر اعظم عمران خان، سابق وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی اور ان کے معاونین خفیہ کلاسیفائڈ دستاویز کی معلومات غیر مجاز افراد کو فراہم کرنے میں ملوث تھے۔ سائفر کے حوالے سے کہا گیا کہ انہوں نے بنی گالا یعنی عمران خان کی رہائش گاہ میں اسے تیار کیا، اور 28 مارچ 2022 کو خفیہ اجلاس منعقد کیا تاکہ اپنے مضمون مقاصد کی تکمیل کے لیے سائفر کی جزیات کا غلط استعمال کیا جا سکے۔ مقدمے میں یہ بھی کہا گیا تھا کہ ملزم عمران خان نے غلط ارادے کے ساتھ اس وقت کے اپنے پرنسپل سیکرٹری محمد اعظم خان کو اس خفیہ اجلاس میں سائفر کا متن قومی اسمبلی کی قیمت پر اپنے ذاتی مفاد کے لیے تبدیل کرتے ہوئے منٹس تیار کرنے کی ہدایت کی تھی۔ ایف آئی آر میں الزام عائد کیا گیا تھا کہ وزیر اعظم آفس کو بھیجی گئی سائفر کی کاپی اس وقت کے وزیر اعظم عمران خان نے جان بوجھ کر غلط ارادے کے ساتھ اپنے پاس رکھ لی اور وزارت خارجہ امور کو کبھی واپس نہیں کی۔ مزید یہ کہا گیا تھا کہ مذکورہ سائفر
یعنی خفیہ کلاسیفائڈ دستاویز تاحال غیر قانونی طور پر عمران خان کے قبضے میں ہے، اور نامزد شخص کی جانب سے سائفر ٹیلی گرام کا غیر مجاز حصول اور غلط استعمال ریاست کا پورا سائفر سیکیورٹی نظام اور بیرون ملک پاکستانی مشنز کے خفیہ پیغام رسانی کے طریقہ کار پر کمپرومائز ہوا ہے۔ ایف آئی آر میں یہ بھی کہا گیا کہ ملزم کے اقدامات سے بالواسطہ یا بلاواسطہ بیرونی طاقتوں کو فائدہ پہنچا اور اس سے ریاست پاکستان کو نقصان ہوا ہے۔ ایف آئی آر میں درج مقدمے میں یہ بات بھی شامل تھی کہ مجاز اتھارٹی نے مقدمے کے اندراج کی منظوری دی ہے، اس لیے ایف آئی اے استاد دہشت گردی ونگ اسلام آباد پولیس اسٹیشن میں آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کے سیکشنز 9 اور 5 کے تحت اور تعزیرات پاکستان کے سیکشن 34 کے ساتھ سابق وزیر اعظم اور وزیر خارجہ کے خلاف یہ مقدمہ درج کرتا ہے۔ اچھا، وزیر اعظم عمران خان صاحب جو اس وقت وزیر اعظم تھے، وہ بار بار یہ کہتے رہے کہ اس سائفر کا استعمال ان کی حکومت گرائے جانے کے لیے ہو رہا ہے، تاہم ان کی تمام باتوں کو جھٹلایا گیا اور نتیجتاً ان کے خلاف اور ان کے ایک قریبی ساتھی شاہ محمود قریشی کے خلاف ایک مقدمہ قائم کیا، اور جو اپنے منطقی انجام پر اس طرح سے پہنچا کہ دونوں کو 10 سال قید کی اور قید بامشقت کی سزا جو ہے وہ سنا دی گئی۔ جج ابو الحسن حسنات ہیں اور انہوں نے عمران خان صاحب کو آج کی جو تازہ ترین جو اطلاعات ہیں اس میں یہ ہوا کہ آج کی سماعت میں جج ابو الحسن حسنات جو ہیں خصوصی عدالت کے جج، انہوں نے عمران خان صاحب اور شاہ محمود قریشی کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ ایک سادہ سا اور آسان سوال ہے، اور وہ یہ ہے کہ سائفر کہاں ہے؟ تو خان صاحب نے یہ جواب دیا کہ مجھے نہیں پتا، وزیر اعظم کے دفتر میں تھا اور میں پہلے بھی یہ بات بتا چکا ہوں۔ اس مختصر سی بات کے بعد جج نے استفسار کیا تو شاہ محمود قریشی کی طرف سے بھی اسی طرح کا کوئی جواب ملا انہیں۔ پھر انہوں نے دونوں کو مخاطب کیا اور انہوں نے کہا کہ میری طرف دیکھیں، اور پھر انہوں نے کہا کہ میں آپ کو دونوں کو 10 سال کی سزا سناتا ہوں، اور جج جو ہیں ابو الحسن حسنات وہ اٹھ کر عدالت سے چلے گئے اور عمران خان صاحب اس بات پر مسکرانے لگ گئے۔ ایک اور بات جو ہے وہ ہوئی، اور وہ یہ ہوئی کہ شاہ محمود قریشی صاحب جو ہیں انہوں نے معزز جج کو یہ کہا کہ جب آپ نے ہمارے خلاف فیصلہ تیار ہی کر لیا ہے تو اب آپ اسے سنا بھی دیں، اس میں مطلب کیوں تاخیر کی جا رہی ہے؟ تو ایک دلچسپ صورتحال سی رہی، لیکن اس کا افسوسناک انجام جو ہے وہ دونوں کو سزا پر ہوا۔ اچھا، اب یہ معاملہ ایسا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف انتخابی میدان سے تو ویسے ہی باہر ہے، یعنی مکمل طور پہ تحریک انصاف کو کرش کر کے دیوار کے ساتھ لگانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی گئی۔ دوسری طرف یہ ہے کہ عمران خان صاحب اور شاہ محمود قریشی جو ہیں دونوں کو 10 سال کی سزا بھی ہو گئی ہے۔ اب ایسے حالات میں آئندہ دنوں میں کیا ہوگا؟ تحریک انصاف کے جو ووٹرز، سپورٹرز، کارکنان اور وہ نوجوانوں کی بڑی تعداد جو ان کا ووٹ بینک ہے یا ان کے حامیوں کے طور پر جنہیں مانا جاتا ہے، وہ ان کا کیا رد عمل ہوگا؟ الیکشنز میں صرف 8 یا 9 دن باقی رہ گئے ہیں اور عام انتخابات سر پہ ہیں۔ سیم یہی پریکٹس جو ہے وہ 2018 میں نواز شریف کے ساتھ دہرائی گئی تھی، اور مقتدر حلقوں نے وہ طاقتور حلقے جو اس ملک کے مستقبل کا فیصلہ کرتے ہیں اور ہمیشہ سے کرتے آئے ہیں، اور ایسا لگ رہا ہے کہ آنے والے دنوں میں وہی حلقے اس کا فیصلہ کرتے رہیں گے۔ انہوں نے یہ ایک بار پھر فیصلہ کیا کہ ایک منتخب وزیر اعظم اور ایک پاکستان کی سب سے بڑی مقبول سیاسی جماعت جس کے سب سے زیادہ ووٹرز بھی رجسٹرڈ ہیں، اس کو راستے سے صاف کرنے کے لیے ایک پورا گیم پلان جو ہے وہ تیار کیا، پوری سیاسی جماعت کو سسٹم سے آؤٹ کیا، پھر اس کے بعد اس سیاسی جماعت کے بانی کو، اس کے چیئرمین کو جیل میں ڈالا، اور اس کے تمام لیڈروں سے، بہت سارے ایسے لوگ ہیں آپ سب کے علم میں یہ بات ہوگی کہ ان سے پریس کانفرنسز کس طرح سے کروائی گئی، بڑے بڑے جغادری قسم کے بڑے بڑے نامور سیاستدان جو ہیں وہ اپنا راستہ بدلنے پر مجبور ہو گئے، اور پھر اب منطقی انجام یہ نکلا کہ عمران خان صاحب کو بھی 10 سال کی سزا سنا دی گئی۔ تو آنے والے الیکشنز میں اس کا کیا اثر ہوگا اور ملک کے اوپر بالخصوص معاشرے پہ؟ اچھا، ایک اور بات میں یہاں پہ آپ کو بتاؤں کہ خان صاحب کو سزا سنائے جانے کے ساتھ ہی 6400 پوائنٹس جو ہیں پاکستان سٹاک ایکسچینج کے، اس سے وہ یکدم گر کے 1500 پوائنٹس میں ان میں کمی واقع ہوئی۔ تو کیا ملک کا معاشی مستقبل بہتر ہوگا؟ سیاسی مستقبل تو ہم سب کے سامنے ہے، تو کیا آنے والے دنوں میں ہم کوئی اچھے کی امید رکھ سکتے ہیں؟ کیا ایک سب سے بڑی سیاسی جماعت کو جمہوری پروسیس سے باہر کرنا عقل مند، دانشمندانہ فیصلہ تھا؟ تو یہ تمام سوالات میں آپ لوگوں کے لیے چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ اس حوالے سے کوئی مزید کوئی اپڈیٹ ہوئی، کوئی ڈیولپمنٹ ہوئی تو دوبارہ حاضر ہوں گے، دوبارہ آپ سے مخاطب ہوں گے، دوبارہ آپ سے اپنے دل کی بات کریں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ نے کے بعد۔